اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی آپ سے مخاطب ہونے کی، ایک طویل عرصہ سے مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ احتراباد کے حوالے سے چند گوئی جاری تھی، تو آج میں نے کہا چلیں اس حوالے سے آپ سے کچھ باتیں شیئر کر لوں۔ بہرحال مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ احتراباد اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ ایک دن پہلے سوشل میڈیا پہ بھی اپنا ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا۔ تو 2015 کے الیکشن مسلم لیگ نون کو ڈسٹرکٹ احتراباد میں شکست ہوئی، پھر اس کے بعد 2018 میں مسلم لیگ نون کی آپس کی بے اتفاقیوں کی وجہ سے جو شکست ہوئی، پھر 2022 کے بلدیات کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جو شکست ہوئی، 4 میں سے 3 تحصیلوں میں مسلم لیگ نون کے بلدناک شکست ہوئی۔ تحصیل ویلیاں ہو، تحصیل احتراباد ہو، تحصیل لوٹ کناول ہو، مسلم لیگ نون کے جو نظریاتی ورکر ہیں آج وہ کہیں کہیں دور دور بھی نظر نہیں آ رہے۔ اگر ویلیاں ہی کی بات کی جائے تو بہت سے چہرے ہیں جو آج منظر سے غائب ہیں۔ تحصیل احتراباد کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کے بہت سے چہرے آج پارٹی سے بہت دور چلے گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب نظریاتی ورکر کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا، وہ لوگ خاموشی سے پارٹی کو خیر آباد کہہ دینے کے بجائے خاموشی سے کسی کونے کھانچے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تحصیل لوٹ کناول میں بھی ایسا ہی ہوا، نظریاتی ورکر کو نظر انداز کیا گیا ہمیشہ سے۔ یہ الیکشن کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی پارٹی کو کہیں مسلم لیگ نون کے تناول کے کسی ورکر کو صوبائی سطح تک بھی کسی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ جو مسلم لیگ نون کی صوبائی کیبنٹ ہے، آج تک تناول کے کسی بندے کو اس میں اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ ڈسٹرکٹ احتراباد کے کچھ پالشے یا مالشے کا خطاب دے دیں وہ لوگ آگے ہیں، اور حتیٰ کہ جب ڈسٹرکٹ کی سطح پر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو تناول کے کسی بندے کو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آئیں آپ آ کے اسپیچ کریں، فلانا صاحب یا فلانا صاحب وہ ختم ہوں گے تب تناول والوں کی باری آئے گی۔ بہرحال ایک نااتفاقی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اب جا کے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون شاید ان کے امیدواروں تک تو حالات ٹھیک ہو کہ ان کے پسند کے حلقے بن گئے ہیں، لیکن ورکر کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو ورکر کو جو مشکلات ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہ ڈسٹرکٹ احتراباد ہو، عنایت اللہ خان جدون ہو، ان کے ساتھ جو ابھی مقابلہ مشتاق غنی صاحب کا ہے، میرے خیال ہے 2 الیکشن تقریباً اپنا عنایت صاحب ہار چکے، اسی پارٹی کی نااتفاقی کی وجہ سے، ملک ارشد اسی وجہ سے پارٹی کا الیکشن ہار گئے، اور پھر آج ملک محمد صاحب جو 2018 کے الیکشن میں NS16 سے کینڈیڈیٹ تھے، اب وہ ان کی شاید کہیں گنجائش کسی بھی سیٹ پر بنتی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا جھنڈا تھاما اور ٹکٹ لیا۔ ملک ارشد صاحب کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے، اب حلقہ بندیاں چینج ہو گئی ہیں تو مسلم لیگ نون کے ورکروں کے لیے اسپیشل تناول میں مشکلات شاید زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس سے زیادہ 20 سال سے ہمارا MPA نہیں ہے۔ اب جب کہ تحصیل لوٹ تناول کی سیٹ بھی PTI کے پاس چلے گی، انہوں نے بہترین کیمپین کی، اپنا خرچہ کیا، اثر و رسوخ استعمال کیا، MLA MPAs نے جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے خرچے بھی کیا اور بھاگ دوڑ بھی کی، جبکہ دوسری طرف ہمارے جو MLA مرتضیٰ جوید عباسی صاحب تھے، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون KPK کے، انہوں نے تناول کی سطح کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس الیکشن بلدیات میں کسی کو شاید فون تک بھی نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ایک راؤنڈ تک بھی نہیں لگایا تناول کا کہ چلیں ہمارے کینڈیڈیٹ کو کچھ سپورٹ مل جائے گی۔ ٹکٹ دے کر، پارٹی کا ٹکٹ دے کر کینڈیڈیٹ کو اکیلا چھوڑ دینا مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے۔ 2015 کے الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، ملک شوکت نظر محمود نوان صاحب یہاں تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے کینڈیڈیٹ تھے، پارٹی نے ٹکٹ دے کر پیچھا کسی کا کیا نہیں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ مسلم لیگ نون کی ایک روایت رہی ہے۔ بہرحال اب آگے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں یا جو تنظیم سازی مسلم لیگ نون نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شکست ہوئی ہے بلدیات میں، اس کو کم از کم کسی سطح پر تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی۔ پھر ٹکٹ دیتے وقت کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسی ورکر کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر اب جب شکست ہوئی ہے آگے کا کیا کرنا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ اب پارٹی کو چھوڑ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی چھوڑ کے چلے گئے ہیں،
کیونکہ پارٹی ان کو پوچھتی تک نہیں. صرف پارٹی ان لوگوں کو پوچھتی ہے جو جوتے سیدھے کرنے والے ہیں، یہ پالشیے بانشیے ہیں. پارٹی ہمیشہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ پارٹی کو 2023 کے الیکشن میں ضرور ملے گا. جہاں تک ہماری بات ہے، ہم تو الحمدللہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے یا رہے ہیں. ہمارے ووٹ پارٹی کے ساتھ ہمیشہ شیر کے نشان کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب پارٹی اپنا مقام کھو رہی ہے. کسی شخصیات کے متعلق نہیں ہے کہ کسی فلاں شخصیت کے پیچھے فلاں شخصیت کے پیچھے، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن پارٹی بہرحال ڈسٹرکٹ کی سطح پر، تحصیلوں کی سطح پر، بی سی کے لیول پہ اب پارٹی کی جو خاص کر ورکر ہیں، نظریاتی ورکر ہیں، میں اگر نام لوں تو بہت بڑی لسٹ بن جائے گی. طاہر تنولی صاحب ہیں، عارف شاہ صاحب ہیں، اور اپنا نوید شاہ صاحب جو یو سی چمیٹ سے پارٹی کے ساتھ بڑا اثر ہے. پھر اس کے ساتھ قاضی عابد سراب صاحب ہیں، اور کئی لوگ ہیں جیسے بھی نئی زمان صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں. تناول میں افتخار صاحب ہیں جو سابقہ اپنا ممبر تھے، تحصیل شرمان کے تحصیل ممبر تھے. اس کے علاوہ اور بہت سے اگر نام لوں تو شاید لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی. پارٹی کے پارٹی نے ان کو نظر انداز کیا ہمیشہ سے، اور اب بھی پارٹی جب الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن اپنے فائدے کے لیے شاید پارٹی رابطے کرے گی سب پرانے ورکروں کے ساتھ. لیکن جب پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے تو اقتدار میں آ کر ورکروں کو ہمیشہ مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں ہمارے مرتضیٰ باسط صاحب اب ماشاء اللہ وزیر میں، تو پارٹی کے انہوں نے نظر انداز کرنا یہ ان کا کام ہے. تناول کے لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون سوئی گیس کا جو پروجیکٹ ہے یا جو تناول انٹرچینج کا پروجیکٹ ہے اگر پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں تو شاید مسلم لیگ نون گیم پلٹ سکتی ہے. لیکن ایسا اب لگتا مشکل ہے، کیونکہ پارٹی کے جو اندرونی حالات ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، جس طرح سے شمون عباسی کو ہرانے کے لیے مسلم لیگ نون کے قائدین نے سر توڑ کوشش کی، اس کے ثبوت ہے ہمارے پاس. تو وہ اس کی مثال شاید اقتباد کی تاریخ میں نہیں ملے گی. دلدار تنولی صاحب کو ہرانے کے لیے جن لوگوں نے پوری کوشش کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. پھر اسد پرویز کے ساتھ جو ہوا تحصیل ویدیا میں وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. تو مسلم لیگ نون پھر بھی میں وہی بات کروں گا، بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. تنظیمیں جو بنائی گئیں وہ صرف کاغذ کی حد تک ہیں، اور پارٹی کے ورکر ہمیشہ آج بھی اس انتظار میں کہ پارٹی شاید ان کو فعال کرے. لیکن اب جب کہ چونکہ قلندر لودھی صاحب تناول میں 20 سال سے اپنے اقتدار پہ ہیں، اب پی ٹی آئی کے اپنا جنید تنولی صاحب تحصیل چیئرمین بھی بن گئے ہیں، تو اب ان کے کام جو ہیں وہ گلی محلوں میں نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمپین کی اور جس طرح سے منظم طریقے سے کمپین کی، اس کو کوئی ان کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اور ایک سیاسی پولیٹیکل ورکر جنہوں نے کام کیا اور جس طریقے سے جنید تنولی صاحب نے کمپین کی وہ قابل داد ہے. تو ہمارے جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کے اس بارے میں سوچنا چاہیے. میری گزارش ہے امیر مقام صاحب سے اور میاں شہباز شریف سے کہ پارٹی کے خدا را پارٹی کو ڈسٹرکٹ ایبٹ میں تباہ ہونے سے بچائیں، اور اس بارے میں کوئی رائے عمل اختیار کریں. یہ نااتفاقی ختم ہونے والی لگتی نہیں ہے، کیونکہ جب تک جو لوگ اقتدار میں اپنا دل بڑا نہیں کریں گے تو پارٹی کو میں سمجھتا ہوں 2 قدم آگے نہیں آئیں گے تو پارٹی کو سنبھالا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اب جب 2023 کے الیکشن ہیں، حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کی یہ بتفاقی رہی، ورکر کو نظر انداز کرنے کا یہ شیوا رہا، پالشیے مالشیے آگے رہے، اور ہمیشہ سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ میں مسلم لیگ نون کی شکست کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کرے اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. مسلم لیگ نون زندہ باد.